یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان غلام مرتضیٰ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان جن سے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں، عبدالرازق خٹک۔ خوش آمدید جی۔ خوش آمدید۔ آپ جنرل مینیجر ہیں جی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی OGDCL۔ OGDCL کا میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرواتا چلوں کہ OGDCL ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو پاکستان کے انرجی سیکٹر میں مرکزی کردار رکھتا ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں جتنے بڑے بڑے آئل ایکسپلوریشن کے، گیس ایکسپلوریشن کے پروجیکٹس ہیں، ان میں OGDCL کا مرکزی کردار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ FBR میں اگر ہم سب سے بڑے ٹیکس پیئرز کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی OGDCL ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور یہ سب کچھ ان کے ان مینیجرز کے طفیل ہے جو وہاں پہ دن رات محنت کرتے ہیں اور اس سے ملک کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی اکانومی میں بھی بڑا حصہ ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خٹک صاحب، آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ انرجی سیکٹر میں OGDCL کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جی 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 آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کون کون سے بڑے پروجیکٹس ہیں اور اپ کمنگ کون سے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی آپ نے کہاں کہاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، کچھ ہمیں اس کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں جی، OGDC تو 1961 میں اس کی برتھ ہوئی ہے۔ اس وقت تو پاکستان میں اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے، تو چلتے چلتے کچھ گورنمنٹ نے اس کو ہیلپ کر کے فنڈز وغیرہ دے کے تو ایٹیز میں کافی بڑی ڈسکوریاں ہوئیں۔ تو ادھر پٹوہار میں سب سے پہلے ڈسکوریاں ہوئی تھیں۔ ادھر توت ایک جگہ ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ چکوال میں، جی، چلتے چلتے اس سے پھر بلوچستان میں اور سندھ میں، اور ابھی ریسنٹلی KPK میں جو ہے نا ہماری 3-4 فیلڈیں ڈیولپڈ ہو گئی ہیں۔ جی، بلکہ ابھی ایک نیا فیلڈ ڈیولپڈ ہو رہا ہے جس کو ہم بٹانی آئل اینڈ گیس فیلڈ نام دیا ہے۔ ولی نام تھا پہلے، لیکن ابھی نام چینج کرا، بٹانی نام رکھ دیا ہے۔ تو ہماری جو پروڈکشن تھی وہ 50 بیرلز تک پہنچ گئی تھی، لیکن چونکہ ویل ڈپلیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہم ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی آگے بھی بڑھاتے رہتے ہیں، تو ابھی کرنٹ جو ہماری پروڈکشن چل رہی ہے وہ 37,000 بیرلز جو ہے وہ پر ڈے ہے، اور اسی طرح گیس جو ہے وہ 1000 MMSCFD جو اس کا یونٹ ہے جی، وہ ہم پیدا کرتے تھے، لیکن ابھی جو کہ تھوڑی سی ڈپلیشن ہونے کی وجہ سے یا دوسرے کئی اور ریزنز بھی ہیں، ٹیکنیکل ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے کمی بیشی اتار چڑھاؤ اس میں ہوتا رہتا ہے، تو یہ تو بالکل ناکافی ہے ملک کے لیے۔ جی، انڈیجنس سورسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو امپورٹ بل کی اگر بات کرتے ہیں تو کتنا کنٹریبیوشن آپ سمجھ رہے ہیں کہ OGDCL اس وقت تک؟ دیکھیں، یہ OGDC تو ایک آپریٹر کی حیثیت سے ملک میں تیل و گیس کی تلاش کرتی ہے، اسی طرح دوسری کمپنیاں بھی ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں بھی ہیں، PPL بھی ہے، دوسری ادارے بھی ہیں۔ جو ایک ٹوٹل اوور آل بل ہے اس کا، وہ ہمارے تھوڑا سا اسٹریٹجک ہے، منسٹری لیول پہ ہوتا ہے، جی، لیکن اس کا یہ تقریباً OGDC جو انڈیجنس ہے، جو لوکل پیداوار ہے، وہ 80 to 100 مطلب 80% جو ہے نا، 80 لاکھ بیرل ہم جیسے پیدا کرتے ہیں، اور اس میں جو ضرورت ہے وہ تقریباً 6000 بیرل ہے، جی، تو یہ ہیوج ڈفرینس ہے۔ ہاں، کچھ پرسنٹیج، لیکن اپنی ساتھ تک جتنا حصہ ہے وہ دے رہے ہیں، بالکل جو اپنا ہے وہ دے رہے ہیں، چونکہ ہم نے ہماری گروتھ کا جو ریشو ہے جو ان کمپنیوں نے کیا ہے وہ بہت سلو ہے، جی، جس کی کئی ریزنز ہیں، ہماری پولیٹیکل سوشو اکنامک ریزنز ہیں، جی، تو اس کی وجہ سے اتنی گروتھ نہیں ہو سکی، کیونکہ مڈل ایسٹ میں دوسری کمپنیاں جو ہیں جیسے سعودی ارامکو ہے یا پیٹروناس ہے وہ بعد میں وجود میں آئی ہیں، جی، ایسے، اور ان کی جو پروفیشنلز ہیں وہ انہی کمپنیوں سے جا کے وہاں پہ انہوں نے امپلائی کیا، تو وہ ابھی جو ہے نا کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اسی جگہ پہ ابھی سٹل 500-600 بلین کے اوپر ہی پھنسے ہوئے ہیں، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ڈائنامک پرسنالٹیز ہوتی ہیں، کچھ آپ کے اکنامک مینیجرز ہوتے ہیں، کچھ روڈ میپ ہوتا ہے، کچھ ایکسپلوریشن پالیسی کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، ساری چیزیں مل کے جا کے تو ایک کمپوزٹ پیکج بنتا ہے۔ ایکسپلوریشن کے لیے تو پہلے چونکہ حکومت پاکستان سے اجازت لینی پڑتی ہے، ایک کنسیشن لیا جاتا ہے، جی جی، تو اس میں پھر ہم ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو
اس کو اجازت یا اس کو جو کنسیشن گرانٹ ہوتا ہے اس کا جو پروسیجر وہ بڑا لمبی پروسیجر. تو بعض کمپنیاں جو باہر کے انویسٹرز ہوتے تھے تو وہ بعض اوقات اس میں وہ نہیں وہ کام کر سکتے ہوتے تھے. تو وہ ابھی گورنمنٹ نے آہستہ آہستہ جو آج جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پالیسی فرام ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی گئی. تو وہ مختلف چونکہ یہ گروتھ ہوئی ہے. ابھی لیٹسٹ جو پالیسی چل رہی ہے وہ 2012 کی ہے. اس میں کمپنیوں کو حکومت نے بہت زیادہ مراد دی ہیں. جی تھوڑا سا اوپن بھی کر دیا ہے کہ جی آئیں تلاش کریں, جہاں کہیں بھی آپ چاہتے ہیں تو تلاش کریں, نکالیں. چونکہ یہ اب کنونشنل ہو گیا ہے ابھی, اور جو الٹرنیٹ انرجی کے ریسورسز ہیں دنیا میں اب وہ سوئچ اوور کر کے دوسری جگہ پہ چلے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور آپ جو سروسز فراہم کرتے ہیں, اگر ہم کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز کی بات کرتے ہیں, جی 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 میں تھوڑا سا آپ کے اصل سبجیکٹ کی طرف بھی آؤں, کیونکہ جتنے پیسے آپ لوگ کماتے ہیں جی 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 تو ایک تو جن ایریاز میں آپ کی ڈرلنگ ہو رہی ہے, جن ایریاز میں آپ لوگ جاتے ہیں ڈرلنگ کے لیے, ایکسپلوریشن کے لیے, وہاں کے لوگوں کو آپ تھوڑا سا ہمیں, ہمارے سامعین ناظرین کو یہ بتائیے کہ کیسے ان کو میٹ اپ کیسے ہوتا ہے, گریٹ اپ کیسے ہوتا ہے. وہاں کو روڈز کنسٹرکشن کرتے ہیں, وہاں تعلیم دیتے ہیں, وہاں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں. لوگ ظاہر ہے لوگوں کی زمینوں کے اوپر جب آپ جا کے ایکسپلوریشن سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت مسائل بھی آتے ہوں گے. تو کیا اس میں ذرا تھوڑا سا دیکھیے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یہ بالکل نیا کنسیپٹ ہے پاکستان میں, ابھی ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوا ہے. ابھی تو یونیورسٹی نے ڈگری بھی اس میں وہ کرنا شروع کر دی ہیں. جی تو یہ 96 سے یہ کنسیپٹ امریکہ میں سب سے پہلے انٹروڈیوس ہوا. تو کئی ماڈلز اس وقت کہ جی اس ماڈلز پہ یہ کام ہونا چاہیے. یہ بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ہے جیسے میں کسی جگہ کام کرتا ہوں اور گھر آتا ہوں تو میں اپنے انکم کا کچھ حصہ جو ہے یا اس کی جو خوشی ہے وہ دوسرے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا غریب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ ایگزیکٹلی سیم کنسیپٹ ہے. تو ابھی چونکہ پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر ڈیولپڈ ہو رہا ہے تو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس کا ریگولیٹر ہے. جی تو انہوں نے ایک گائیڈ لائن تمام جو کمپنیاں ہیں ان کو ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ جی آپ جتنا بھی کماتے ہیں تو اس کا 1 to 2% جو آپ نیٹ پروفٹ ہے اس کا وہ آپ CSR میں پلیج کریں, CSR میں آپ پلیج کریں. تو ہمارے ہاں بھی ہم کرتے ہیں اسی طرح ہی. تو ایک ہینڈسم اماؤنٹ اینولی ہمارے پروفٹ کا ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہمارا جو DGPC ہے وہ ہمارا ریگولیٹر ہے. جی وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو آپ کا CSR کے جو فنڈز ہیں جو آپ نے ایلوکیٹ کیے ہیں یہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ آپ جوائنٹ اکاؤنٹ کھولیں جہاں جہاں کنسیشن ہے. مثلا ایک کنسیشن ایریا ہے وہ 4 ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے تو اس 4 ڈسٹرکٹس میں اس پہ ہم ایریا کے حساب سے ایکولی ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے جوائنٹ اکاؤنٹس کھولے ہیں, ریجنل آفیسز بھی ہم نے بنائے ہیں. تو وہاں پہ وہ پیسے ہم بائی دا جنوری آف ایچ ایئر جو ہے وہ جو اوبلیگیٹری فنڈ, اوبلیگیٹری CSR ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ہر صورت میں کرنا ہے, وہ پیسے وہاں پہ ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہمارا ریپ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سوشل ویلفیئر کمیٹی ہے وچ از چیئرڈ بائی دا کنسرنڈ MNA. تو وہ ان کی ڈسکریشن پہ خرچ ہوتا ہے. ہم اس کو صرف انٹیس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی یہ کام صحیح سیکٹرز میں ہو رہا ہے, لوکل پیپل کے لیے ہو رہا ہے اور اس ایریا میں ہو رہا ہے جس کے پیسے ہم نے ان کو دے دیے. اتنا رول ہے ہمارا. دوسرا ہے ہمارا والنٹیئرلی CSR جو ان ایڈیشن ٹو یہ اوبلیگیٹری جو ہے اس کے علاوہ ہم اپنے آپریشنل ایریا میں, چونکہ OGDC ایک کمیونٹی فرینڈلی کمپنی ہے, وہ ہم جتنے لوکل لوگ ہوتے ہیں کمیونٹی ہماری فیلڈ کے اراؤنڈ اباؤٹ ہوتے ہیں اس کی زندگیوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تبدیلی لے آئیں. تو اس میں ان کی انکم جنریشن بھی ہے, ان کی صحت ہے, ان کے لیے روڈ ہے, ان کے لیے تعلیم ہے اور ان کے لیے سپورٹس وغیرہ ہیں. اس کے لیے مثلا وہاں پہ اگر معذور افراد ہیں تو ان معذور افراد کے لیے بھی کوئی خاص مطلب ان کے لیے چیئرز ہوں, ان کے لیے ہاسپٹل ہو. اسی طرح آنکھوں کے علاج کے لیے ہم مختلف ہاسپٹل ہیلتھ سیکٹر میں کافی کام کر رہے ہیں. تو یہ پیسہ ہم ان میں سے انہی لوگوں میں دوبارہ ری انویسٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ خوشحالی بھی ایک جو ہے جو تیل و گیس ملک کے لیے ملک کا کام ہے تو وہ خوشحالی بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم. تو CSR میں ہم یہ کام کرتے ہیں. تو ہم بھی ہماری تقریباً 18-19 لوکیشنز ہیں جہاں پہ ہم نے کافی بڑے ایکٹیویٹیز کرے جس میں ابھی ایک ڈیم بھی شامل ہے. کیونکہ ڈیم بنانا نہیں,
یہ کے پی کے میں ہماری جو نشپا آئل فیلڈ ہے نشپا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ابھی پرپوزڈ ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس پہ کام ہو رہا ہے، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کافی ان کے پہ کام ہو رہا ہے، تو وہ ہم بنائیں گے. دس از ون آف دا گریٹر واٹر سپلائی اسکیم ہے. وہ ہم اریگیشن پرپز کے لیے نہیں بنا رہے، اٹ از ایکسکلوسیولی فار ڈرنکنگ واٹر. تو وہ بالکل پیور واٹر ہے، پانی کی ٹیسٹ وغیرہ ہم نے کیے ہیں جی، وہ کوالٹی واٹر ہے، وہ پینے کے بالکل قابل ہے. تو وہ ہم اکٹھا کر کے تو اس سے ہم پھر کافی 15-16 دیہاتوں کو وہ واٹر سپلائی کی اسکیمیں بنائیں گے اور فری آف کاسٹ واٹر پرووائڈ کریں گے. بالکل آپ کی باتوں تو سے. اس کے علاوہ روڈز وغیرہ بھی ہم بناتے ہیں. اور اسکول ایجوکیشن وغیرہ کے لیے ایجوکیشن میں ابھی تو ہم نے کافی اسکولز کی بچوں کو ڈیسک وغیرہ، کاپیاں، یہ یونیفارمز یہ تو اسکولوں کو دیتے رہتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے ہمارے نئے ایم ڈی صاحب آئے ہیں، احمد حیات لک صاحب، جی، تو انہوں نے ہمارا ان ہاؤس ایک سی ایس آر کی باڈی بھی ہے، ہم اس کو سی ایس آر کونسل کہتے ہیں، جی، تو اس کو وہ چیئر بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک نیا پروگرام دے دیا ہے کہ جی آپ لانچ کریں، ماڈل اسکولز بنائیں اپنے تمام ایریا میں. تو ہم نے دا سٹیزن فاؤنڈیشن ایک آپ پاپولر، جی بالکل ہے، بڑی مطلب آپ جانتے ہوں گے، جی جی، ان کے ساتھ اب ود ان اے ویک اور 2 ان چلا ہم ان کے ساتھ شہزادہ رائے میرے خیال میں اس کو شیئر کرتے ہیں. تو وہ جو ہے نا ان کے ساتھ ابھی یوں میں ہم انٹر ہو رہے ہیں. جی، تو پھر ہر ایک جو ہماری اسٹیبلشڈ فیلڈز ہیں جی، وہاں پہ ایک ماڈل اسکول جو ہے نا وہ ہم بنائیں گے. اور وہ پہلے انیشل اسٹیج پہ پرائمری کا ہوگا، پھر جو ہے نا وہ اپنے ہی بچوں کو لے کے پھر وہ اپنے مڈل میں بچوں کو چلا جائے گا، پھر میٹرک میں انٹر میں چلا جائے گا، پھر کالج آ جائے گا. ایگزیکٹلی دیٹس ویری نائس. وہ ماڈل اسکول ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے. ہیلتھ میں ایسا ہے کہ اب جو انڈس ہاسپٹل ہے، گروپ آف انڈس ہاسپٹل گروپ، کراچی بیسڈ آرگنائزیشن، یہ بھی ان کے ساتھ بھی اب ایک ایم او یو جو ہماری ایگزسٹنگ ہم 18 ڈسپینسریاں اوور دا کنٹری مختلف فیلڈوں میں چلا رہے ہیں. لیکن ان کی جو کوالٹی سروس اتنی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مشن تو ڈفرینٹ ہے. پھر اس کے لیے ہمیں ڈاکٹرز یہ سارا اسٹاف لینا پڑتا ہے. تو وہ بھی ہم یا اس کو اپ گریڈ کریں گے، ان کے ساتھ بھی ایم او یو میں انٹر ہو رہے ہیں ابھی. وہ جو ہے وہ ہم اچھے فیسلٹیز، اسٹینڈرڈ کی فیسلٹی، ہر ایک فیلڈ کے راؤنڈ اباؤٹ کمیونٹی کی نیڈ اسیس کر کے کہ جی ان کے ساتھ قریبی دوسری ہاسپٹل یا ہیلتھ فیسلٹی دیکھ کے، تو وہ جو ہے نا وہاں پہ بھی ہم ایک ماڈل کلینکس یا ہیلتھ کے سینٹرز، جی، یا جو ہے نا بیسک ہیلتھ کمیونٹی یونٹس، خواتین کے لیے، خواتین اور بچوں کے لیے اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ بھی ہم ابھی پروگرام لانچ کر رہے ہیں. دیٹس نائس، بہت اچھا. جی اچھا، یہ کچھ خواتین کے حوالے سے بھی کوئی پروجیکٹس اسپیسیفکلی آپ نے ڈیزائن کیے ہیں یا ان دا پائپ لائن ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں تھر میں کچھ کمپنیز کام کر رہی تھیں، وہ ایک بڑی سکسیس سٹوری کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ وہ انرجی سیکٹر میں ہی کام کر رہے ہیں اور خواتین کو ٹرک ڈرائیور بنا دیا ہے، روڈز بنا دیے ہیں، اسکول نیٹ ورک، جس طرح آپ باقی ساری چیزیں، فوکس ان کا خواتین پہ ہے. آپ کا کسی سیگمنٹ؟ نہیں، ابھی جو ہمارے جو مینجمنٹ ہے انہوں نے اس پہ کافی زور دیا ہے کہ جی ویمن امپاورمنٹ پہ، جی ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کو خود ان کی جو ہے نا جنریٹ کر کے. تو ہمارا ایک حیدرآباد میں ایک آلریڈی ہمارا ویمن ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے، لیکن وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. وہ اس کو ابھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جی اس کو کافی افیکٹو کر دیں. وہاں پہ ہینڈی کرافٹ جو ہے نا آپ پاپولر ہے کنٹری میں، اور باہر بھی جاتا ہے، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ تک جاتا ہے. تو وہ ابھی ہم کسی ادارے کے اس میں ہیں، ابھی سرچ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ایک ادارہ ایسا ملے جو اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کرتا ہو، اور ان کو ہم اس کے آپریشنل رائٹس جو ہیں نا ان کو سپورٹ کر دیں، آؤٹ سورس کر دیں، تاکہ وہ ایک ماڈل وہ بنے، اسکل ڈیولپمنٹ بنے. اس سے عورتوں کی کلائی وہ جو سیکھنے کا سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہوگا، اور ان سے وہ خود ایک پروجیکٹ شروع کر سکیں گے، اور ان سے ان کا انکم جنریٹ ہوگا، اور وہ ان کی زندگی میں اس طرح تبدیلی بھی آ سکے گی. تو دوسرے جو ایریا ہیں حیدرآباد سے الگ، مثلا کی پی کے میں ہیں، بلوچستان میں، اس میں بھی ہم اس پہ ابھی سوچ رہے ہیں. ایک اور پروجیکٹ بھی پائپ لائن میں ہے جو خواتین جیلوں میں ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک پروجیکٹ ابھی ان کی اسٹڈی ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے. بہت ہی اعلیٰ اور بہت زبردست. لیکن ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس طرح سے اسپیسیفکلی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز کی ہی بات ہم کر رہے ہیں، مختلف ایریاز میں آپ جاتے ہیں. آفٹر 18th امینڈمنٹ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری چیزیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی اس کا حصے میں آ گئی ہے کہ یہ
ڈی سی ہوگا, ایم این اے ہوگا, کمیٹی ہوگی, آپ لوگ ہوں گے اور مل کے لگائیں گے. کبھی کوئی مشکلات آتی ہیں آپ کو کہ ڈی سی کہتا ہے کہ میں اس خاص جگہ پہ فنڈ لگانا چاہتا ہوں, یا میں یہ نہیں کہتا کہ نام لیں, ایسے ہی کسی وہ کوئی کہتا ہے, کوئی ایم این اے کہتا ہے میں تو ادھر لگاؤں گا, میں ادھر غریبوں کو نہیں لگانا چاہتا, اس طرح کی مشکلات؟ دیکھیں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ٹائپ کے سی ایس آر ہے ہمارے ہاں ملک میں, ای اینڈ پی سیکٹر میں خاص کر جو آئل کی کمپنیاں ہیں, کہ ایک اوبلیگیٹری ہے جس میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ہمارا جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہاں پہ سوشل ویلفیئر کمیٹی ہے, ڈپٹی کمشنر اس کا سیکریٹری ہے, تو ایز سچ اس کی اتنی اس میں ڈسکریشن نہیں ہے کہ جی یہ بنائیں یا نہیں یہ نہ بنائیں. اس میں جو کنسرن ایم این اے ہوتا ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے, تو اس کی ڈسکریشن اس کے پاس ہے, ساری ویٹو پاور ہے ایک قسم کہ وہ ڈیٹرمن کرتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس میں تو ہمیں اتنی مشکلات نہیں آتی. ہاں جو ہم کرتے ہیں تو اس میں مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ جی جب پہلے ہم آئیڈینٹیفیکیشن میں کہ جی یہ اسکول یہاں پہ بنانا ہے, پھر اس کے لیے لینڈ کون وہ وقف کرے گا, یا گورنمنٹ کی لینڈ ہے, تو پھر لینڈ کے ساتھ وہ لوکل لوگ جو ہیں ڈیفینیٹلی امپلائمنٹ کا کلیم کرتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ امپلائمنٹ اٹیچ کریں دیجیے, اور دوسرے ایسی چیزیں جو بعض جگہوں پہ ہم نہیں کر سکتے. تو وہ اس طرح مشکلات آتی ہیں جی, خاص کر ہمارے حیدرآباد ریجن جو ہے اور بلوچستان میں. کے پی میں تو اتنا نہیں ہے اور پنجاب میں بھی نہیں ہے, جو پٹوہار میں ہماری فیلڈ ہے, لیکن اس ریجن میں تھوڑی بہت مشکلات آتی ہیں. تو بہرحال اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. تو وہ ٹائم ٹو ٹائم ہم لوکل جو ویلیجرز ہیں ان کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے حیدرآباد میں ایک بہت تقریباً 400 لوکل ویلیجرز کا ایک بہت بڑا ایونٹ کیا تھا. تو وہاں کے جو لوکل ایم این اے صاحب تھے اس کو بھی بلایا تھا, جو لوکل ایلیٹس ہیں ان کو بھی بلایا تھا. تو ان کے تمام وہ مشکلات اور ان کے کویشچنز بھی سنے ہیں, ان کے گریونسز بھی سنے ہیں. تو ابھی ان کو حل بھی ساتھ کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح دوسرے علاقوں میں بھی اسی طرح ہی. بالکل. اچھا, ایسا بھی کوئی پروجیکٹ ہوگا یا ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کا ایسی اماؤنٹ جو آپ کو لازمی آپ کو ڈی جی پی سی کو نہیں جمع کروانی, مثلا وہ آپ کی اپنی والنٹیئر ہے, تو وہ اس میں کوئی اگر سوسائٹی, کوئی اسکول کوئی چیز ریکویسٹ کرتا ہے تو آپ اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں؟ جی 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 ڈیفینیٹلی. ہم تو کمیونٹی بیسڈ, سارا کام ہی کمیونٹی بیسڈ ہے. مثلا اگر ایک انڈیویجول ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی میں بیمار ہوں اور میرے لیے آپ ہیلپ کریں, تو وہ انڈیویجول ریکویسٹ ہم کنسیڈر نہیں کرتے. وہ تو ظاہری بات ہے, بالکل مشکلات آتی ہیں پھر اس کی سوسائٹی کے لیے. جی 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 کمیونٹی بیسڈ کوئی بھی پروجیکٹ ہو لوکل وہ کریں تو ہم ڈیفینیٹ, اور وہ ڈویبل ہو, مطلب فیزیبل ہو, ایسا نہ ہو, پھر ود ان دا بجٹ ہو, ود ان دا بجٹ بھی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام سی ایس آر کے پروجیکٹ میں ایک ایلیمنٹ ہے جو سسٹینیبلٹی ہے. جی, کہ جی اس کو مثلا ہم آگے چلا سکیں. مثلا ایک اسکول ہے, ہم نے بنا لیا, بلڈنگ تو بنا لی, لیکن اس میں بچے اور آگے جو ہے نا اس کی آپریشنل اور مینٹیننس کی جو کاسٹ ہے وہ کون افورڈ کرے گا. ابھی پچھلے دنوں میں یہ کافی مشکلات آ رہی ہیں. کمیونٹی پرومس بھی کرتی ہے کہ جی ہم چلائیں کریں گے, لیکن نہیں دیتے, پھر وہ آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا. تو ابھی ہم نے اس لیے یہ پارٹنرشپ پہ ہم چلے گئے ہیں کہ جی مختلف جو دوسرے آرگنائزیشن ہیں, کمپنیاں ہیں, ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے, تو تاکہ سسٹینیبلٹی انشور ہو, تاکہ ایکچوئل بینیفٹ ان لوگوں کو اس پروجیکٹ کے ملیں. تو یہ ہم نے ابھی اس میں انوویشن کی ہے, اور دوسری کمپنیاں بھی اسی طرح انوویشن کر رہی ہیں کہ جی پارٹنرشپ پہ ہم چلے گئے. یہ اس میں کچھ پیسے جیسے ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جو ہیں نا وہ اس میں کافی انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ ہم پارٹنرشپ میں ابھی انٹر ہونے, جیسے میں نے پہلے بتایا تعلیم اور اس کی ماڈل اسکول بنا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے کچھ 100 ایمبولینسز مختلف اضلاع کو دینے کی بات کی, بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور بڑی اس کی اپریسیشن آئی ہے پورے ملک میں, وہ آپ کے ہاتھوں سے ہی انجام پایا ہے. اس کی تھوڑا سا ذرا بتائیں کہ وہ کہاں آپ کن کن ڈسٹرکٹس میں, ہر صوبے میں کتنی دے رہے ہیں وہ؟ یہ ڈیفرنٹ ہے, مطلب یہ 100 ایمبولینسز ہیں. اس سے پہلے ہم نے بہت اسپیشلائز منی ہاسپٹل کے 15 ایمبولینسز ہم دے چکے ہیں ہمارے آپریشنل ایریا میں. تو اس کی بھی کافی سکسیس سٹوری ہیں. ابھی جو ریسنٹلی یہ ایپیڈیمک آیا تھا, یہ جو کووڈ جو آیا تھا 19, تو اس میں ڈپٹی کمشنر کرک نے کہا کہ جی اگر او جی ڈی سی یہ ایمبولینس پرووائڈ نہ کرتی تو 400 کے قریب لوگ مر جاتے اس سے. تو انہوں نے 400 لوگوں کو اسی میں شفٹ کیا تھا.
تو اس میں پورا اکوپمنٹ لگا ہوا تھا, سارا کمپلیٹ منی ہاسپٹل تھا. بالکل ایسے ہی فل. تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بات سن کے. جی. تو اسی دوسری جو کنٹری میں ہم نے دیے تھے تو ان کی سکسیس سٹوریز کی جی انہوں نے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, کمیونٹی نے بھی, اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیلتھ اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا. تو پھر ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا ہے. اس میں ہم نے نیڈ اسیسمنٹ کیا ہے ہماری فیلڈوں کے راؤنڈ اباؤٹ جو RHCs ہیں, رورل ہیلتھ سینٹرز, اور بیسک ہیلتھ یونٹس, جو پروونشل گورنمنٹس اس میں وہ ایمبولینسز نہیں ہوتے, اور وہاں سے اگر پیشنٹ ریفر ہو جاتا ہے تو اپنے اس میں لے کے جاتے. ابھی وہ وہاں پہ لوکل لوگ آئیں گے, اگر وہ وہاں پہ ان کا علاج نہیں ہوتا ریفر کرتے ہیں تو پھر یہ ایمبولینس میں وہ جو ایمرجنسی میں وہ یوز کر سکیں گے, وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ یا بڑے ہسپتالوں میں جا سکیں گے. تو اس میں ہم نے فوکس کیا ہے اپنے آپریشنل ایریا پہ, پرامس وائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی یہ ہے کہ جی ایک پرامس میں زیادہ ہے, اس میں کم ہے, اور وہاں سے جتنی ہماری پروڈکشن ہے, جتنی انکم ہے, اس کو بیس بنا کے تو اس ایریا پہ. اب ایک میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. ابھی ہمارا جو ہے جو بٹھانی آئل فیلڈ ڈیولپڈ ہو رہا ہے, جی, تو اس میں پورے بٹھانی فیلڈ کے راؤنڈ اباؤٹ 5 ایمبولینسز دی ہیں. ٹھیک ہو. جب بنو 7 ہے, جو بنو ہمارا آپریشنل نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ کچھ ایسا اس میں فال کرتا ہے, تو وہاں پہ 2 دیے ہیں. پھر 7 کرک ہے, وہاں پہ نشپا, اور ہماری 2-3 اور فیلڈیں ہیں. جی. تو وہاں پہ بھی ہم 5, اور اس طرح کوہاٹ میں 6. اسی طرح مختلف جو ہمارے حیدرآباد ہے, ٹنڈو آدم ہے, ٹنڈو عالم ہے. بلوچستان میں, البتہ بلوچستان میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ سورہ ہماری جلمکسی اور ڈیرہ بگٹی میں ہماری فیلڈیں ہیں. لیکن وہاں پہ ہم نے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ایک وہ دے دیا ہے سمبولیکلی, کیونکہ وہاں پہ ہمارے جو دوسرے سیزمک سروے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کی وہ ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح ایکول بیسس پہ نہیں کیا, یہ نیڈ بیسس پہ کیا ہے 100. اور یہ بہت اپریشیٹ کیا ہے میڈیا میں بھی, اور کمیونٹیز نے بہت ایک وہ اپریشیٹ کیا ہے جو جن لوگوں کو ہم دے رہے ہیں. اور وہ لانچ ہو گیا ہے, اور ابھی 13 تاریخ کو انشاءاللہ 5 جو ہیں میں نے آج ڈسپیچ کر دیے ہیں. تو 13 تاریخ کو ان کی اناگوریشن ہے وہاں پہ لکی مروت میں. تو انشاءاللہ آگے کنٹری میں بھی انشاءاللہ آگے وہ ڈسٹریبیوشن شروع ہو گئی ہے. بالکل. جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں عبدالرازق خٹک صاحب سے, اور یہ ساری اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں, سرگرمیاں جتنی فلاح کی ہو رہی ہیں OGDCL کی چھتری کے نیچے, وہ سب ہمیں بتا رہے ہیں. ان سے اور بھی جانتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کوشش کرتی ہے کہ پوری پاکستان کی چھوٹی سے چھوٹی آبادی میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, ہر دیہات میں اپنے بیسک ہیلتھ یونٹس قائم کرے, اپنی ایمبولینس ان کی پرووائڈ کرے, ان کو صحت کی سہولیات ہوں, صاف پینے پانی کی سہولیات ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو انسانی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ان کو بہم پہنچائی جائیں. لیکن اب یہ کنسیپٹ جو کہ گزشتہ 20 سال سے پاکستان کے اندر رائج ہوا ہے, 20-25 سال سے CSR کا, اس میں تمام کمپنیز جو کہ کارپوریٹ کے طور پہ, کارپوریٹ کمپنیز اینٹیٹیز کے طور پہ اپنا بزنس کر رہی ہوتی ہیں, وہ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. جہاں جہاں ان کے کام ہوتے ہیں, جہاں جہاں ان کے بزنس ہوتے ہیں, جہاں جہاں ان کے دفاتر ہوتے ہیں, اس کے ارد گرد کے علاقوں میں وہ اپنے ولنریبل سوسائٹیز کے طبقات کو, غریبوں کو, اپنے ملازمین کو اور دیگر لوگوں کو تعلیم, بس سروس اور پانی, صحت, اس طرح کی بہت ساری سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرتی ہیں. فردر ہم مزید ان سے جانتے ہیں. عبدالرازق خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, GM کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی OGDCL. ایکسپلوریشن کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. CSR کے اوپر کافی بات ہوئی ہے کہ ایکسپلوریشن جو ہمارا اس وقت تک ہمارا ریشو ہونا چاہیے تھا, کیا وجہ ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ نہیں آ رہے, یا ان کو جو کنسورشیم لے کر آتے ہیں یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیشن نہیں ملتی؟ کیونکہ آپ تو اپنے طور پہ آپ کی کمپنی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, دیگر پاکستان کی اونڈ کمپنیز جو ہیں وہ بھی پرفارم کر رہی ہیں. ہمیں انویسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. ہم دیکھتے تھے ٹال میں, ہنگو میں اور مختلف جگہوں پہ آتے, یہاں پہ آ کے اٹک میں ایکسپلوریشن کے لیے آئے لوگ, لیکن پھر وہ کبھی کسی وجہ سے واپس چلے گئے. کبھی یہ ہوا کہ 2-2, 3-3 سال, 4-4 سال ان کو ایکسپلوریشن NOC نہیں ملا. تو یہ کس طرح کے پرابلمس ہیں؟ دیکھیے سر, OGDC میں ملک میں بلوچستان ہو گیا اور KP ہو گیا, یہ خاص کر ہمارا جو ٹرائبل بیلٹ ہے, اس کے ساتھ جو ایڈجسنٹ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے. جی. تو باہر کی کمپنیاں جو انویسٹ کرتی ہیں وہ 2 چیزیں دیکھتی ہیں. نمبر 1 کہ اس میں وہاں پہ
جو ریزروائرز ہیں نیچے وہ 100% شور ہیں کہ جی وہ مطلب ان کی شورٹی کتنی ہے جی کہ جی وہ اتنا انویسٹ کریں، کیونکہ یہ بہت ہیوی کام ہے، یہ اکیلے میں وہ کر ہی نہیں سکتے، جوائنٹ پارٹنرشپ کے تھرو کرتے ہیں. جی تو اس میں وہ جو ہے نا وہ ریزروائر میں ڈسکوریاں انشورڈ ہیں یا نہیں ہیں، نہیں بالکل صحیح ہے. پھر ان کی لائف کتنی ہے، جی پھر ان سے وہ جو انویسٹڈ اماؤنٹ ہے وہ کتنے ٹائم کتنی میں وہ جی ریکور کریں گے. جی جی ٹھیک ہے نا. یہ ایڈیٹڈ ویلز وہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ سب مچ سے ٹاپ موسٹ تو یہ ہے جی ان کی کنسیڈریشن. ظاہر ہے بزنس ہے تو بزنس میں سب سے پہلے منافع دیکھا جاتا ہے. ہاں کہ اس پہ ریٹرن کتنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جی یہاں پہ تو ایک یہ ہے کہ کسی کے ساتھ سائلنٹ ہم پارٹنرشپ رہیں، آپریٹر کوئی اور ہو، جی یا ہم خود آپریٹر کریں. جی جیسے MOL ہے جی وہ جو ہے نا باہر کی کمپنی ہے، جی لیکن یہاں پہ ایز اے آپریٹر کام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ OGDC اور دوسری PPL وہ ساتھ بھی پارٹنر ہیں. جی تو وہ ان کا بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ہے، لیکن پھر بھی وہ جو یہ والا ایریا ہے میں نے بتا دیا یہاں پہ وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. اگر ایون ریزروائر ان کو پتہ چلتا بھی ہے کہ جی یہاں پہ وہ اچھا پروفٹ ہے، ہاں جی لیکن جو دوسرے آپریشنل کاسٹ ہے وہ پر بیرل کاسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا. کیسے؟ تو اب اگر میں بتاؤں بلوچستان میں ایسا ہے کہ جی فار ایگزامپل 200% جو ہیں وہ ایک سزمک جو پارٹی ہوتی ہے سزمک جی سروے کرتے ہیں جی وہ 200 کا کیمپ ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو ڈپلائی 1000 سیکورٹی. تو پھر کمپنیوں کا بہت زیادہ اس میں آپ پھر ڈسکوری جو ہے وہ بھی مطلب ہے اس کی شارٹ ہی بھی اتنی. تو یہ ایک تو چند وجوہات. سامعین کرام اور ناظرین کرام، آپ نے ہمارے معزز مہمان جناب عبدالرازق خٹک صاحب GM کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی OGDSL کی گفتگو سنی، اور ہمیں اب فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ابھی ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.